بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 ستمبر اور سال 2020 ہے۔ میرا نام شوکت جاوید چوہان ہے۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں آج سے یوٹیوب میں شامل ہو کر اپنے چینل کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے چینل کا نام کوالٹی گروپ 1 ہے۔ چینل شروع کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ ایج برنگز extensive experience and wise ones use it to help others to become, learn and achieve excellence. With immense technical knowledge, I aim to assist clients in attaining technical leadership through hands-on experience, sessions and lectures. Technical leadership can be achieved which not only improve business processes but also evaluate the working of different operational units of a business. میں نے تعلیم انٹر کے بعد ڈپلومہ میکینیکل ٹیکنالوجی میں حاصل کر کے لی ہے۔ میری عمر 71 سال ہے اور میرا تجربہ کل 38 سال پر محیط ہے۔ میرا ای میل ایڈریس shaukatchauhan@gmail.com ہے۔ یہ تو تھا میرے چینل کا پہلا حصہ۔ دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایک ٹرینر ہوں۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ کیسے اپنے ایریاز، چاہے وہ گھر کا کچن ہو، فیکٹری ہو، اسکول ہو، بینک ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہو، میں بہتری کی جا سکتی ہے، جس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کام آسان ہو سکتا ہے اور پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے۔ جاپان کا سیکنڈ ورلڈ وار میں جو حال ہوا تھا وہ تو آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے۔ اس کے شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے گئے، جس سے بڑی تباہی ہوئی تھی اور جاپان معاشی طور پر بہت نیچے چلا گیا تھا۔ اس وقت جاپان یعنی 2020 میں جہاں کھڑا ہے، یہ کیسے ہوا میں آپ کو بتلاؤں گا۔ جاپان دنیا میں اس وقت امریکہ اور چائنا کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ جاپان کے تیسرے نمبر پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہی کے بعد ان کے چند بڑے آپس میں بیٹھے اور سوچ و بچار شروع کر دی۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اپنے تمام ایریاز میں نیشنل لیول پر ترقی کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے 2 چیزیں طے کی، ایک تھا کائزن اور دوسرا تھا کوالٹی سرکل۔ کائزن ایک بندے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جبکہ کوالٹی سرکل جو ہے وہ ایک گروپ کی ایکٹیویٹی رکھی گئی۔ ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی تجویز یا امپروومنٹ سجیسٹ کرتا ہے بہتری کے لیے، جبکہ کوالٹی سرکل میں ایک گروپ تشکیل دیا جاتا ہے جو کہ 5 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک لیڈر باہمی اتفاق سے چنا جاتا ہے۔ یہ گروپ کسی کام میں بہتری تجویز کرتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرتا ہے، جبکہ کائزن میں صرف تجویز دی جاتی ہے، عمل درآمد کا کام مینجمنٹ کا ہے۔ مینجمنٹ جو ہے وہ اس تجویز کو عمل درآمد کا اس پہ کرا کے تو جو بھی بہتری ہوتی ہے وہ اس کو انجام دیتی ہے۔ میں دوبارہ بتا دوں، میرا ای میل ایڈریس ہے shaukatchauhan@gmail.com۔ چینل کے تیسرے حصے میں کائزن کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فوٹو کاپی سے مشین پر جو کاغذ پرنٹ کیا جاتا ہے وہ استعمال شدہ لیا جائے، جس کے ایک طرف لکھا ہوا ہو۔ لکھے ہوئے کاغذ کو کراس کر دیں اور دوسری سائڈ کو پرنٹ کر لیا جائے۔ یاد رہے یہ صرف انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے ہوگا، ایکسٹرنل کمیونیکیشن کے لیے نیا کاغذ ہی استعمال ہوگا۔ اس طریقے سے بچت کا ایک پہلو نکل آئے گا۔ کوالٹی سرکل کچھ اس طرح ہے کہ ایک انجن اسمبلر 500 بورڈز میں واشر ڈالتا ہے۔ کوالٹی سرکل کے گروپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسمبلر نے فارمیکا شیٹ پر واشر رکھے ہوئے ہیں، وہ جب واشر اٹھاتا ہے تو بڑا وقت لگتا ہے۔ گروپ نے سوچا کہ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وقت بچے۔ تمام ممبران اس بات پر متفق ہوئے کہ ٹیبل پر 10 ملی میٹر موٹی فوم کی شیٹ رکھ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ واشر اٹھانے میں آسانی ہو گئی اور وقت بھی بچ گیا، اور
یہ بچا ہوا وقت کسی اور کام میں صرف کر دیا گیا۔ اب میں آتا ہوں چینل کے چوتھے حصے کی طرف، جس میں ٹریننگ کی ڈیٹیل بتلائی جائے گی۔ یہ ٹریننگز یہ ہیں: پروسیس امپرومنٹ، کوالٹی امپرومنٹ، پروڈکٹیوٹی، کاسٹ سیونگ، سیفٹی، فٹیگ، پروسیس انالیسس، کاز اینڈ ایفیکٹ ڈائیگرام، جس کو کچھ لوگ ایشیکاوا ڈائیگرام بھی کہتے ہیں، فار انالیسس، کوالٹی سرکل، کائزن، پروسیس شیٹ، چیک شیٹ، 5W1H یعنی واٹ، ویئر، وین، وائی، ہو اینڈ ہاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا اور کیسے ٹھیک ہوگا۔ اس ٹریننگ پر عمل درآمد کے لیے جن امور پر کام کیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1 پہ ہے فارمیشن آف سرکل، 5 ممبر۔ پھر اس کے بعد ہے سلیکشن آف لیڈر، دین سرکل انٹروڈکشن۔ سرکل انٹروڈکشن میں تمام ممبران کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، ان کا نام لکھا جاتا ہے، ان کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سرکل موٹو۔ سرکل موٹو بھی سرکل انٹروڈکشن کے اندر ہی لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے سلیکشن آف تھیم، دین کیو سی ٹول یوزڈ۔ کیو سی ٹول یوز کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی کے کون سے ٹولز ہیں، پروٹو ڈائیگرام ہے، پائی چارٹ ہے، یا اور کچھ دوسری چیزیں ہیں جو کہ کوالٹی ٹولز کے طور پہ یوز ہوتی ہیں، وہ لکھی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ہے ریزن آف تھیم سلیکشن، دین ٹارگٹ سیٹنگ۔ ٹارگٹ سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کو جب کرتے ہیں تو اس میں ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو اتنا اونچا لے کے جاؤں گا، یا اس کو اتنا نیچے، اس کو کم کروں گا یا ڈاؤن کروں گا۔ تو یہ ہوا ٹارگٹ سیٹنگ۔ دین کرنٹ سچویشن، کہ موجودہ صورتحال اس وقت کیا ہے، جس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے۔ دین ایکشن پلان۔ ایکشن پلان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں یا جو بھی کام کوئی کیا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایکشن پلان بنایا جاتا ہے کہ کون سا کام کس وقت کیا جائے گا، کس تاریخ کو کیا جائے گا یا کس ہفتے میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پرابلم انالیسس، دین انویسٹیگیشن آف پریزنٹ سچویشن، اس کے بعد کاز اینڈ ایفیکٹ ڈائیگرام، جس کو میں نے بتایا آپ کو ایشیکاوا ڈائیگرام بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک جیسے مچھلی کے درمیان میں جو ہڈی ہوتی ہے اس کی شکل کی ایک انالیسس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں 4 چیزیں رکھی جاتی ہیں: مین، مشین، میٹیریل اور میتھڈ۔ مین کا جو بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے اس کا تعلق یا تو مین سے ہوتا ہے یا مشین سے یا میٹیریل سے یا میتھڈ سے۔ تو اس طرح آپ اس کو تفصیل میں لے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ کہاں پر ہے، مین میں ہے، مشین میں ہے، میٹیریل میں ہے یا میتھڈ میں ہے۔ ابھی آج کل مینجمنٹ اور منی بھی شامل کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد پروٹو چارٹ۔ پروٹو چارٹ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ جب کوئی فیکٹری یا کوئی جگہ جہاں پہ کام ہو رہا ہو وہاں پر بہت سارے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو تمام مسائل کو جمع کر لیا جاتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، جس خرابی کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس خرابی کو پروٹو چارٹ میں شو کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ میٹنگ، یہ جب تمام چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر پہلی میٹنگ رکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں PDCA سائیکل۔ PDCA سائیکل کا مطلب یہ ہوا پلان، ڈو، چیک، ایکشن۔ یہ ہم بیٹھ کے تمام گروپ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ خرابی کہاں پر ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ وہ پلان کرتے ہیں، پھر اس کو ڈو کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور پھر ایکشن اس پہ لیتے ہیں۔ اگر وہ کام ٹھیک نہ ہو تو پھر دوبارہ یہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 3 میٹنگ
की जाती हैं प्लान डू चेक एक्शन के ऊपर, ताकि मसले का हल निकल आए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट काउंटर मेजर सजेस्टेड बाय द मेंबर्स, देन कंफर्मेशन ऑफ रिजल्ट। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, देन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी जो भी हमने इसका थीम पे ख़र्चा किया है उससे जो इम्प्रूवमेंट हुई है उससे हमें बेनिफिट कितने हासिल हुए हैं, ये देखा जाता है। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, हमने जो भी चीज़ें तय की उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है, उसको लिख लिया जाता है कि ये काम हम पहले करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। इस तरह चीज़ें जो हैं स्टैंडर्डाइज कर ली जाती हैं। फिर उसके बाद आखिर में फ्यूचर प्लान, हमने आज तो ये प्रेजेंटेशन कर दी, इसके बाद आइंदा का हमारा प्रोग्राम क्या होगा ये फ्यूचर प्लान में बताया जाएगा। अब मैं आता हूँ चैनल के 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ। ये जो मैंने ट्रेनिंग की डिटेल और प्रेजेंटेशन का जो तरीका बतलाया है वो कुछ यूँ है। मिसाल लें, एक फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं। फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर मुलाजमीन को इतला दी जाती है कि अपनी अपनी थीम जमा कराएं, जो कि पावर पॉइंट पर बनी हुई हों। जब थीम जमा हो जाएं तो 3 जज मुकर्रर कर दिए जाएं जो इनको पढ़ें। पढ़ने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई ऐसी थीम तो नहीं है जो कि कोई फजूल सी है, मतलब कोई इसमें कोई ज़्यादा बचत का इम्कान नहीं है, तो उसको जज जो हैं वो फिर पढ़ते हैं और तमाम थीमें जो थीमें काबिल कबूल होती हैं वो सिलेक्ट कर ली जाती हैं। प्रेजेंटेशन के लिए वो सिलेक्ट कर ली जाती हैं प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन का तरीका ये होगा कि शेड्यूल बनाया जाए कि कौन सा ग्रुप किस वक्त थीम प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंटेशन के इस तरीके को हम कन्वेंशन भी कह सकते हैं। एक छोटे से हाल में ये मल्टीमीडिया और चंद कुर्सियों का बंदोबस्त किया जाए। कन्वेंशन में सिर्फ लीडर और 2 मेंबरान को बुलाया जाए। 3 जजेस की कुर्सियां मल्टीमीडिया के साथ तिरछी अंदाज में रखी जाएं। हर प्रेजेंटेशन 15 मिनट पर मुहित होगी, बल्कि पेश करनी होगी। 15 मिनट से ज़ायद पर जज घंटी बजा देगा। जज अपना मेयार मुकर्रर करेंगे और किस ग्रुप ने प्रेजेंटेशन मेयारी पेश की है, जजेस जो हैं फिर वो तय करते हैं कि आपस में बैठकर कि कौन सी थीम जो है उसने सबसे अच्छा प्रेजेंट किया है। जब तमाम थीम पेश हो जाएं तो मैंने जैसा कि बताया कि जजेस मिलकर फैसला करते हैं कि कौन सी थीम अव्वल है, कौन सी दोयम और फिर सोयम। कन्वेंशन के इख्तिताम पर जजेस रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। और अब मैनेजमेंट का काम यह है कि अव्वल आने वाली टीम को कोई कीमती इनाम से नवाजे, जो कि लाखों में भी हो सकता है, और दोयम और सोयम को शहर की सैर करा दी जाए और अच्छे से होटल में खाना भी खिला दिया जाए, जिससे वो लोग खुश होंगे और आइंदा भी बेहतरी के लिए काम करेंगे। यकीन करें, इस तरह का कन्वेंशन दुनिया में बेशतर मकामात पर होता है। इस कन्वेंशन में जो थीम पेश की जाती हैं इससे लाखों नहीं करोड़ों का फ़ायदा होता है, जो कि ताहयात होता है। मैं अपने चैनल में हफ्ता की बुनियाद पर क्वालिटी सर्कल की थीम पेश करता रहूँगा, ताकि आपको अगर सीखने में कोई दुश्वारी हो तो सीख सकें। मेरा ईमेल एड्रेस shaukatchauhan@gmail.com है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। कोई बात समझनी हो तो ईमेल एड्रेस पर रब्ता करें। अपने मुल्क को तरक्की दें और मेरे ईमेल एड्रेस पे अपने कमेंट का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।